عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اسلامی بھائیوں بزرگوں جوانوں پیارے بچوں اور خواتین حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ علامات قیامت کا سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا تھا. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حق سچ صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر کما حق ہوا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یوں سمجھیے کہ جس طریقے سے قیامت کی ایک سے بڑھ کر ایک نشانیاں اور علامات آپ کے سامنے آئیں گی، اسی حساب سے قیامت اتنا قریب ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک کے بعد ایک جو علامات ظاہر ہوں گی اس سے یہ ہمیں معلوم ہوگا اور وہ علامات ہمیں یہ پیغام دے گی کہ بس دن بدن حالات اور بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی، دن بدن حالات خراب سے خراب ہوتے چلے جائیں گے. تو جب بد سے بدتر حالات ہو جائے، صرف دنیا کے اندر شریر ترین لوگ ہی باقی رہ جائیں گے، تو دنیا کا اختتام وہیں پر ہو جائے. ابھی تو سلسلہ چل رہا ہے اور دنیا اپنے سفر پر تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، اور ہم بھی اپنے آخرت کی سفر کی طرف تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں. وقت ہمیں مہلت نہیں دیتا، ہمیں وقت پر کام کرنا پڑتا ہے. اسی مناسبت سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کروں جو ہمیں یہ بتائے گی کہ قیامت اس کے بعد بہت جلد وقوع ہو جائے گی. صحیح بخاری شریف کتاب الفتن باب خروج النار کی حدیث مبارکہ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الفرات ان یحسر عن کنز من ذهب فمن حضره فلا یأخذ منه شیئا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت کے متعلق بیان فرمایا کہ دریائے فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا. دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا. اور دوسری روایات کے اندر مزید وضاحت کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا ہے کہ جب سونے کا پہاڑ دریائے فرات میں نکلے گا تو لوگ دور دراز سے سونا حاصل کرنے کے لیے
بھاگے گا دریائے فرات کی طرف، اس پہاڑ کی طرف اپنے اپنے ہتھیار لے کر کے جائے گا کہ سونا جتنا ہو سکے لوٹ پاٹ کر کے اپنا حصہ لے کر کے وہاں سے آ جائے۔ تو قریب کے جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ارے یہ چاروں طرف سے لوگ بھاگے بھاگے ہتھیاروں کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، اگر ہم نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی، روک تھام نہیں کیا، تو پھر ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ پورا پہاڑ ہی ختم کر دیں گے، پورا سونا ہی لوٹ کے لے جائیں گے، پورا سونا ہی لوٹ کے لے جائیں گے۔ چنانچہ لوگوں کے اس طوفان کو روکنے کے لیے ایک انتہائی خطرناک کی جنگ ہوگی، ایک انتہائی خطرناک کی جنگ ہوگی، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس جنگ میں، اس لڑائی 99% لوگ قتل کر دیے جائیں، آپس میں لڑیں گے۔ کچھ لوگ سونا لینے کے لیے جو جوب ترجوب اور طوفان کی طرف ٹوٹے ہوئے آئیں گے، ان لوگوں سے مقابلہ آرائی ہوگی، وہ لوگ لڑیں گے۔ جب آپس میں مارکہ آرائی ہوگی، لڑائی ہوگی، مٹ بھیڑ ہوگا، تو ہوگا اس کا نتیجہ یہ کہ 99% لوگ جو ہے اس میں فنا ہو جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے۔ اللہ 99% لوگ، مال کی فراوانی کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور یہ جو پہاڑ نکلے گا وہ ایک سراپا فتنہ ہوگا جو قیامت کی نشانی ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے، میں نے پہلے بھی بہت دفعہ بتلایا ہے کہ فتنہ کوئی بری صورت لے کر کے نہیں آتا ہے، بہت کم فتنہ بری صورت کے ساتھ آتا ہے۔ ویسے فتنہ بہت چمکدار، بہت جو ہے اچھا اور خوبصورت دکھتا ہے، تو وہ فتنہ جو ہوگا سونے کا پہاڑ کا، تو سونا تو ایسے خوبصورت لگتا ہے، اس کے لیے لوگ جو ہے مارتا ہے، کاٹتا ہے، دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ اپنوں کو، سبوں کو کاٹ دیتا ہے، کوئی بہن کا گلا کاٹ دیتا ہے، تو کوئی بھائی کا کاٹ دیتا ہے کہ نہیں اس کے صندوق اور اس کے تجوری میں اتنے سونے، اتنے ہار، اتنے جواہرات ہیں، اتنے جویلری ہے، چلو اس کا خاتمہ کر کے ہم اس کا قرضہ جما لیں۔ تو یہاں اپنے خون کا لوگ خاتمہ کر دیتے ہیں، تو وہ تو سونے کا پہاڑ وہاں پر نکلے گا، تو ظاہر سی بات ہے جس کے علاقے میں ہوگا وہ سوچے گا یہ ہمارا ہی ہے۔ ہر آدمی کے ذہن میں اور ہر جو ہے جگہ والوں کے ذہن میں بات رہتی ہے کہ نہیں بھائی یا دوسرا کوئی آ کر کے یہاں سے استفادہ نہ کر سکے، دوسرا یہاں کوئی آ کر کے فائدہ نہ اٹھائے، تو وہاں بھی یہی ہوگا، اور اس کے روک تھام کے لیے جو ہے لڑائی ہوگی، اور پھر 99% لوگ مارے جائیں گے۔ بچیں گے کتنا؟ 1% آدمی بچے گا، اس میں کیا ہوگا؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو مال کی لالچ میں بھاگتا ہے اس کی انتہا تباہی ہوتی ہے۔ جو مال کی اور دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگتا ہے کہ نہیں میں خوب جمع کر لوں، میں یہ کر لوں، اس مال کے ذریعے سے اس کی انتہا تباہی پر مبنی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے حبیب علیہ السلام نے اس روایت میں جو میں نے پڑھی ہے اس میں فرمایا فمن حضرہ فلا یأخذ شیئا، کہ جو بھی آدمی وہاں موجود رہے۔ اب معلوم ہوا کہ بھائی وہاں نالے میں جو ہے سونے کا پورا ڈھیلا اٹھ کر کے لوگ بھاگیں گے، چٹان کی طرح سونا نکلا ہے تو لوگ بھاگیں گے، کم از کم نہیں لوٹ پائیں گے تو دیکھنے کے لیے، اور موقع ملے تو وہ بھی ہاتھ ماریں گے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا فمن حضرہ فلا یأخذ شیئا، کہ جو بھی وہاں موجود رہے، تم میں سے جو بھی آدمی وہاں موجود رہے، اس علاقے میں رہے، تو ان میں سے کچھ بھی نہ لے۔ کیا ہوا؟ کیا کہا آپ نے؟ اس پہاڑ میں سے ذرہ برابر بھی کوئی کچھ
چرا لے، یعنی ایک رتی برابر بھی سونا حاصل کرنے کی خواہش ہی پیدا نہ ہو تمہارے اندر۔ اگر خواہش پیدا ہوئی تو تم بھی اس بھیڑ بھاڑ میں کودو گے اور پھر جو ہے تمہاری بھی تباہی ہو جائے گی، اور جب اس چیز میں تباہ ہوگے تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وَمَنْ حَذَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، ان میں سے کچھ نہیں۔ تو یہ قیامت کی علامت ہوگی، اور جب یہ علامت ظاہر ہوگی تو قیامت اور قریب ہوگی۔ مسلم شریف کتاب الفتن۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو آدمی ہمیشہ چاہتا ہے کہ اور زیادہ میں لوٹ گھسیٹ کے رکھوں، اور زیادہ میں جمع کے رکھوں، خوب رکھوں۔ تو یہ ایک فطری خواہش ہے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ فطری خواہش ہے۔ بہرحال مال جتنا چاہے جمع کرے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، مگر اس مال کا جو استحقاق ہے، اس مال کے جو مستحقین ہے، جو اس کے حقدار ہیں، ان لوگوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ یعنی جہاں خرچ ہونا چاہیے وہاں خرچ ہونا ہے، وہاں خرچ کرنا ہے، نہیں تو پھر وہ مال چاہے آپ وہ پہاڑ بلکہ اس سے بھی بڑا پہاڑ ہمالیہ کی طرح آپ جمع کر لیں، اکٹھا کر لیں، آخر کار آپ کی جو ہے آپ کا اختتام تباہی پر منتهی ہو، آخر میں ہم تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی روح، اس کی جو برکت ہوگی وہ ختم کر دی جائے گی، اور آپ اس کی برکت سے محروم ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ خیانت کریں گے، کسی کے حق دبائیں گے، حق تلفی کریں گے، تو پھر اس میں تو بے برکتی ہوگی۔ اور اسی مناسبت سے صحیح مسلم شریف کتاب الفتن کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیست السنة بأن لا تمطروا ولا تمطروا ولا تنبت الارض شيئا۔ یہ مسلم شریف کتاب الفتن کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ برکت یہ نہیں ہے، قحط سالی یہ نہیں ہے، قحط سالی یہ نہیں ہے کہ آسمان سے بارش رک جائے۔ قیامت کے قریب آپ نے فرمایا کہ قحط سالی کا بڑا مسئلہ ہوگا، یعنی بہت زیادہ قحط پڑ جائے گا، اکال ہو جائے گا، آدمی بہت زیادہ جو ہے محتاجگی اور فقر و فاقہ کے شکار ہو جائے گی، اناج کی کمی ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے لیست السنة بأن لا تمطروا، قحط سالی یہ نہیں ہے کہ آسمان سے بارش بند ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وَتُمْطِرُوا وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا، کہ بارش خوب برسے گی، برسات پانی خوب پڑے گا، پانی کی بھی فراوانی ہوگی، مگر مسئلہ یہ ہوگا کہ زمین جو ہے صحیح مقدار میں اناج اور غلے جات اگانا چھوڑ دے گی، زمین سے نباتات اگنا کم ہو جائیں گی۔ جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ساگ ہے، سبزی ہے، چاول ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، گیہوں ہے اور پھل فروٹ ہے، یہ ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہیں اور ان چیزوں کے لیے پانی درکار ہے۔ تو آپ نے فرمایا پانی کی کمی نہیں ہوگی، بلکہ زمین اس مقدار میں جس مقدار میں ہونا چاہیے اس مقدار میں آسمان سے بارش نہیں ہوگی، آسمان سے بارش تو ہوگی لیکن زمین جو ہے نباتات نہیں اگائے، تو اس طریقے سے برکت ختم ہو جائے گی، ذہاب البرکہ، برکت کا چلا جانا۔ آج مال کی بھی فراوانی ہمارے پاس ہے، پانی کی بھی فراوانی ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، مگر برکت نظر نہیں آتی، برکت بہت کم محسوس ہوتی ہے، برکت بہت کم محسوس ہوتی ہے۔ یہ عقل مند لوگ، باشعور لوگ، ہوش و حواس رکھنے والے لوگ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کس انداز میں دنیا سے برکت ختم ہوتی چلی جائے، کس انداز میں۔ وہ زمانہ تھا جب ہم دیکھا کرتے تھے کہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے نالے سے جو کھیتوں کے درمیان سے ہو کے گزرتا تھا، ان نالیوں میں مچھیوں کی
قدر کثرت ہوتی تھی کہ بعض بستیاں انہی نالیوں سے جو ہے اپنا پیٹ بھرا کرتی، ان کی روزی وہیں سے ملتی تھی، مچھیوں کا شکار کر کے، مچھیوں کا شکار۔ لیکن اب وہ ساری چیزیں نہیں رہی، اب یہ نباتات اگانے کے لیے انواع و اقسام کے مسالے، یہ وہ ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، مگر پھر بھی غلوں میں کمی آ جاتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے ذہاب البرکہ، برکت کا ختم ہو جانا، برکت ختم ہو جا رہی ہے۔ یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے جو ہم اپنی زندگی میں پاتے ہیں۔ ترمذی شریف ابواب الفتن کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكون في آخر الزمان خسف ومسخ وقصف، قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث، رواه الترمذي في أبواب الفتن۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یکون فی آخر الزمان، زمانہ جب آخری ہو جائے گا، یعنی قیامت کے قریب، یکون فی آخر الزمان، قیامت کے قریب خسف و مسخ و قصف، خسف، مسخ اور قصف بہت زیادہ ہوگا۔ خسف، مسخ اور قصف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زمین میں دھسا دیا جائے، لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، یہ عمل بہت زیادہ ہوگا۔ زمین میں دھسا دیے جانے کو خسف کہتے ہیں، زمین پھٹ جائے گی اور زمین اپنے پیٹ میں لوگوں کو زمین کے اندر چلا جائے گا، ومسخ، اور چہرے بگڑ جائیں گے، چہرے بدل جائیں گے، چہرے بدل جائیں گے، ایک صورت ہے دوسری صورت میں تبدیل ہو جائے گے، کبھی جانوروں کی صورت اختیار کر لیں گے، کبھی حیت ہی بدل جائے گی۔ ابھی میں بھی تفصیل تھوڑی بات آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں۔ وقصف، اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ جب آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی تو انسان ان پتھروں سے کھیلے گا تو نہیں، چھوٹے چھوٹے اولے گرتے ہیں تو جا کے اٹھا کے کھیلتے ہیں بچے، لیکن تھوڑی بڑی مقدار میں، کلو 2.5 کلو کا جب گرے گا تو کون کھیلے گا اس سے؟ جس بیچارے کے سر پہ یا جس کے جو ہے وہ گھر میں جو ہے گرے گا تو اس گھر کا جو بندرا ہے اوپر والا وہ بھی ٹوٹ جائے گا، کھپرین کا گھر ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا، کسی کے سر پہ گرا تو سر پھٹ جائے گا، ہاتھ پہ گرا تو ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے فرمایا آسمان سے بڑی کثرت سے پتھروں کی بارش۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ہمارے بیچ نیک لوگ موجود ہوں گے تبھی لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے؟ یہ بات ذرا غور سے سنو۔ ہر آدمی اپنی نماز پڑھ کر کے، اپنی قربانی کر کے، اپنا روزہ رکھ کے مست مگن ہے، بس اپنا کر لے رہا ہوں، بس مست مگن ہے، بچنے والے نہیں۔ ام المؤمنین نے پوچھا انہلک وفینا الصالحون یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب، کیا ہمارے بیچ، یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ ہیں، وہاں بھی بتلایا جاتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتا ہے اپنی نیکی کا پرچار اپنے منہ سے نہیں کرتا، ہم چند سجدے کر لیتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں، اللہ کے راستے میں تھوڑا خرچ کرتے ہیں، ڈھنڈورا پرچار پرسار کرتے رہتے ہیں۔ تاکہ کیا ہمارے بیچ نیک لوگ، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کیا ہم نیک
کیا ام المومنین کہ نیک ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ جنتی لوگوں کی ماں ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ آپ نے فرمایا کیا ہمارے بیچ نیک لوگ موجود ہوں گے تب بھی ہلاک کر دیے جائیں گے؟ کہاں؟ نام اذا ظہر الخبث، جب خباثت گندگی گناہ، جب خباثت گندگی گناہ ظاہر ہو جائے گا، عام ہو جائے گا، خوب کثرت سے ہونے لگے گا، تو لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا اس بستی میں حاجی صاحب ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا اس بستی میں نمازی صاحب ہے، روزے دار صاحب، قاضی صاحب، پادری صاحب، سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے، سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو جس حالت میں اس کا خاتمہ ہوا ہوگا اس حساب سے اس کو جزا و سزا ملے گی۔ البتہ جب طوفان آئے گا تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی کاٹا اور پیسا جائے گا، سمجھے؟ جب دھان کٹتا ہے کھیت میں تو ایک دو دوسرا گھاس رہتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا، وہ بھی ساتھ ہنسیے کے ساتھ کاٹا جاتا ہے۔ تو برے لوگوں کے ساتھ نیک لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے۔ کیسے تباہ ہوں گے؟ کہ زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ تو ہم میں سے ہر آدمی کو اس بات پر توجہ دینی ہے، غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس زمرے میں شامل ہو جائیں کہ جب اللہ بدبختوں کو زمین میں زندہ درگور کر رہا ہوگا، بدبختوں کو زمین میں دھسا رہا ہوگا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نماز پڑھنے والا، میں روزہ رکھنے والا، میں نیکیاں اور عبادات کرنے والا، اگر میں اس پر توجہ نہیں دیا، میں روک تھام کرنے کی کوششیں نہیں کی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان بدبختوں کے ساتھ میرا بھی خاتمہ ہو جائے، میں بھی زمین میں دھس جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو صرف اپنی نیکی پر ناز مت کرو، اپنے گناہوں کو گنو، دیکھو، توبہ کرو، ساتھ ہی دیکھو کہ تمہارے گھر سے لے کر کے تمہارے سماج تک کتنے ایسے لوگ ہیں جو طرح طرح کی جو ہے بے حیائیاں اور طرح طرح کے گناہ پھیلانے میں مصروف ہیں، گناہ کھلے عام کرنے میں مصروف ہیں۔ ایک دوسری روایت حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب کثرت سے لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، کثرت سے لوگوں کے چہرے بدل دیے جائیں گے۔ دیکھو آج کتنی جگہوں سے ایسی خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ زمین پھٹ گئی، فلاں گاڑی جو ہے زمین کے اندر چلی گئی، فلاں کھائی میں زمین وہ جو ہے کوئی بس الٹ گئی، یا پھر جو ہے پانی میں بہ کر کے چلا گیا، یا پھر اسی طریقے سے کسی حادثے میں لوگوں کا جو ہے صورت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی صورت کیا تھی۔ زندہ لوگ ہیں لیکن بعض دفعہ کسی حادثات کے شکار ہوتے ہیں، صورت ہی بدل جاتی ہے، لوگ پہچان نہیں پاتے یہ کون ہے۔ آسمان سے بعض دفعہ اولوں کی اس طرح بارش ہوتی ہے، بڑے بڑے پتھروں کے مانند، کلو 2.5 کلو تک کا دیکھا گیا، لوگوں کے نہ جانے کتنی بستیاں اجڑ گئی۔ تو آج بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، مگر سوال ہے کہ کیوں ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بیماریاں بھی بتلائی ہے کہ وہ بیماریاں کون سی ہوں گی، وہ برائیاں کون سی ہوں گی کہ جن برائیوں میں مبتلا جب لوگ ہو جائیں گے تو اس طرح کے عذاب کے شکار ہوں گے۔ پہلے تو آپ لوگ آگے آئیے میرے پیارو، آگے آ کے بیٹھو، پیچھے جگہ چھوڑ دو، پیچھے جگہ چھوڑ دو، آگے آ جاؤ۔ جتنا سیمنٹ پہ بیٹھیں گے اتنے برکت بٹوریں گے، یہ بھی یاد رکھیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا اذا ظہرت المعازف،
والقینات. یہ عمل کب ہوگا؟ یہ عذاب کب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل ہوگا؟ یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کب نازل ہوگا؟ جب دنیا کے اندر اذا ظہرت المعازف والقینات، جب دنیا کے اندر گانے والیاں عام ہو جائیں گی، ناچنے والی عام ہو جائیں گی، جب گانے بجانے عام ہو جائیں گے، جب دنیا کے اندر گانے بجانے والے اور گانے بجانے والیاں، ناچنے والیاں، رقص و سرود کرنے والیاں، ڈانس کرنے والیاں جب عام ہو جائیں گی، پورا ظاہر ہو جائیں گے، تب یہ چیزیں جب ظاہر ہوگی تو سمجھ جانا کہ اب یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل ہونے کا وقت آ گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھو آنکھیں کھولو، مزہ تو بہت آتا ہے، مزہ بہت آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، لیکن جب سزا نازل ہوگی، اللہ کے عذاب کا کوڑا جب برسے گا اور ہڈیاں ٹوٹیں گی، تب پتا چلے گا ہاں اب کیا مزہ آ رہا ہے اور ناچنے والے کو دیکھنے میں کیا مزہ آتا تھا. ابھی تو نگاہوں کو لذت ملتی ہے، جن کو عارضی سرور ملتا ہے، تھوڑی سی خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کے عذاب کا کوڑا تمہارے اوپر نازل ہو جائے گا، تب تمہاری خوشی کا کیا ہوگا، تمہارے سرور کا کیا ہوگا اور تمہاری آنکھوں کی لذت کا کیا ہوگا، یہ بھی کبھی اندازہ کیے ہو؟ وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ، جب شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا. آج نہ جانے شراب کو کس کس نام سے پکارا جاتا ہے اور حلال تصور کیا جاتا ہے، اور گٹاگٹ پیا جاتا ہے. پیو، کہاں تک پیو گے، کتنا پیو گے، کتنی مقدار میں پیو گے؟ پیو. وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ. اللہ اللہ اللہ. ایک دوسری روایت میں ہے ابن ماجہ کتاب الفتن کی، ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لا يشربن ناس من امة الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير. یہاں بھی اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے وہ برائی اور بیماری بتلا دیا کہ جب ان بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے تو سمجھ لینا کہ اس عذاب کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے. لا يشربن ناس من امة الخمر يسمونها بغير اسمها. شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے. شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام بدل کر کے کچھ اور ہی رکھ دیں گے. عمدہ نام رکھ دیا جائے گا، اچھا نام رکھ دیا جائے گا، اور پارٹیاں سجیں گی، لوگ پیئیں گے اور مزے لیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا نام بدل کر شراب پیے گا. نام بدل دینے سے اس کا کام نہیں بدل جاتا ہے. پیشاب کا نام پانی اور پانی کا نام پیشاب رکھ دو گے تو اس کی حقیقت و ماہیت تبدیل نہیں ہو جائے گی. دودھ کو پیشاب اور پیشاب کو دودھ بنا دو گے، ایسے تمہارے اندر لیاقت و صلاحیت نہیں ہے، اس کی فطرت کو تم بدل نہیں سکتے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لوگ شراب پیئیں گے، نام اس کا بدل دیں گے. کوئی ٹھنڈی بیئر، کوئی گرم بیئر، کوئی شرم بیئر، کوئی گرم بیئر، کوئی کچھ اور کوئی کچھ نام رکھے گا اور اس کو پیے گا. کوئی ڈرنک رکھے گا، کوئی ڈرنک رکھے گا، مگر پیے گا، نام بدل دے گا. اللہ اللہ. جب یہ حرکت ہوگی، جب یہ برائی ہوگی، جب یہ برائی عروج پر ہوگی، تب آپ علیہ السلام نے تین طرح کے عذاب کا تذکرہ کیا جو ابھی آپ کے بیچ آئے گا. اللہ اللہ. مزید پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یعزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات. اللہ اللہ. ناچنے والیاں ناچیں گی، گانے والیاں گائیں گی، ناچنے والے ناچیں گے، گانے والے گائیں گے، اور یہ باقاعدہ لوگوں کی سرپرستی میں، لوگوں کی ماتحتی میں یہ عمل ہوگا. اللہ اللہ اللہ. تنظیمیں بنے گی، کلب بنے گا، کمیٹیاں بنے گی، اور اس کے ماتحت
لوگ عہدوں پر ہوں گے، کوئی صدر بنے گا، کوئی سیکریٹری بنے گا، کوئی کچھ بنے گا، کوئی کچھ بنے گا، اور ایسے لوگوں کی سرپرستی میں ناچنے والیاں ناچے گی، ایسے لوگوں کی سرپرستی میں گانے والیاں گائے گی، ایسے لوگوں کی سرپرستی میں شراب کا جام پیا جائے گا، ایسے لوگوں کے ماتحتی میں خوب ننگے ننگے ناچیں گے۔ اور جب ایسی حرکتیں ہوگی، اللہ اکبر، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یخسف اللہ بہم الارض ویجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دے گا، زمین پھٹ جائے گی اور اسی زمین میں وہ پورے کے پورے جماعت زندہ ترگور ہو جائے گی، زمین دھس جائے گی، زمین میں وہ پھٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یاد کرو میرے پیارو، بڑی لذت آتی ہے، لیکن جس دن زمین پھٹے گی اور اس میں داخل ہو جاؤ گے تو اس دن یاد کرو گے کہ جس طریقے سے قارون ابھی مزہ لوٹ رہا ہے اور قیامت تک مزہ لوٹتا چلا جائے گا، زمین میں دھستا چلا جائے گا، وہ مزہ اب جو ہے معلوم ہوگا کہ ہاں اب ویسا ہی لگ رہا ہوگا اس کو بھی، قارون کو بھی ویسا ہی لگ رہا ہوگا۔ تو زمین میں ایسی حرکتیں کرنے والوں کو اللہ پھنسا دے گا، ایک عذاب، یہ تو ایک عذاب ہے۔ آج بتاؤ ہماری سرپرستیوں میں، ہماری ماتحتی میں گانے بجتے، باجے بجتے، ناچنے والیاں ناچتے، سب اپنے آپ سے پوچھو، مجھے جواب مت دو، میں نہیں جواب چاہتا، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو اور اسے جواب دو۔ کیا تمہاری اولاد کے ہاتھ میں موبائل، کیا تمہارے گھر میں ٹی ویاں اور ٹی ویوں کے اسکرینوں پر ناچنے والے رقاصائیں، ناچنے والی اور کنجریاں کیا نہیں ناچتی ہے؟ آپ کے گھر میں میوزک نہیں بجتا ہے؟ آپ کے گھر میں گانا نہیں چلتا ہے؟ آپ کے گھر میں ڈانس کرنے والے نہیں کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو خدا کی قسم آپ بھی اسی زمرے میں ہیں، آپ بھی اس کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ لیکن دکھ یہ ہوتا ہے ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، بڑے بھائی کے سامنے اور لوگوں کے سامنے گانے بجتے ہیں، بچے بجاتے ہیں، لیکن کسی کے جو ہے کانوں میں چھو تک نہیں رینگتا اور کسی کا جو ہے بال بھی حرکت میں نہیں آتا کہ ارے ایسا کیسے کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، فرشتے نہیں آئیں گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا، رحمتیں چلی جائیں گی، برکتیں چلی جائیں گی، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ اگر نہیں کہتے ہو تو چاہے تمہاری سرپرستی میں تمہارے گھروں میں یہ حرکتیں ہوتی ہو یا تمہارے سماج میں، جو سماج کے جو ذمہ داران لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، عہدیداران ہیں، جو سرپرست لوگ ہیں، اگر سماج میں یہ حرکتیں ہوتی ہیں تو سماج کے تمام ان طاقتور اور ذمہ داران لوگوں کی گرفتاری ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی گرفت کرے گا۔ آج عہدوں کے لیے لوگ مرتے لیکن ان عہدوں کے حقوق کیا ہے نہیں جانتے۔ بڑا ماسٹر بننے کا دل کرتا ہے لیکن ان ذمہ داریوں کو نہیں جانتے کہ ذمہ داریاں کیا ہے۔ کرسی پر بیٹھ جانا، عہدوں پر بیٹھ جانا بڑا کام نہیں ہے، ارے اس کو اس کے کما حق کو، اس کے حقوق کے ساتھ اسے نبھانا بڑا کام ہے۔ اگر تم نے نہیں نبھایا تو تمہاری گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب چیک کرو اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے سماج میں، اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ شراب کی کثرت نہیں ہے، پینے والے کہاں نہیں پیتے، گھروں میں لا کر کے پی رہے، شادی خانوں میں پی رہے، پارٹیوں میں پی رہے، اور حد یہ ہو گئی ناچ گانوں کا سلسلہ، وہ برکت کی جو مجلسیں، محفلیں، شادیاں ہوتی ہیں، ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، بدبختوں نے وہاں بھی یہ مجرا لگانے کی کوششیں کی، وہاں بھی شراب پینے کی کوششیں کی، وہاں بھی ناچنے کی کوششیں کی، جبکہ وہ ایک پاکیزہ مجلس اور محفل ہوتی ہے جہاں پر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن بے حیائی کی اور بے غیرتی کی یہ انتہا ہے، جہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے وہاں سے رحمتوں کو بھگانے کے لیے شراب کا دورہ چلتا ہے، شراب کا جام پیا جاتا ہے، اور باقاعدہ آدھی رات میں جب اللہ رب ذوالجلال والاکرام آسمان اول پر نزول فرماتا ہے اس وقت یہ ناچتے رہتے ہیں، ارے ناچو بدبختو ناچو، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نچائے گا تو تمہیں کوئی بچانے والا نہیں چلتے۔ ہماری شادیوں میں وہ آدھی رات میں بیٹھ باجے لے کے آ جاتے، وہ ناچنا شروع کر دیتے، وہ میوزک کے تال پر، ڈھولک کے تال پر اور میوزک کے دھن پر ناچنے والوں شیطانوں کے بھائی بن جاتے ہو، تمہارے سینوں پر شیطان کودنے لگتا ہے اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا، تمہیں احساس بھی نہیں ہونے لگتا ہے۔ اور سنو، ابھی میں بتانے لگا ہوں
ابھی میں بتانے لگا ہوں جب تم اس طرح کی مستیوں میں رہتے ہو تو ایسے مستی میں رہنے والوں کے لیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا. اس سے پہلے ایک بات میں یہاں رک کر کے کہنا چاہوں گا کیونکہ کئی دفعہ مجھے شرمندگی کا احساس ہوا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمیں بھی دعوت دیتے ہیں اور ٹھیک کھانا آدھا ہوتا ہے اور ادھر سے بینڈ باجا بجنے لگتا ہے. شرم کرو، حیا کرو. اگر تمہیں ناچنا ہی ہے، بے شرمی کی کا مجرا کرنا ہے تو تم عالموں کو کیوں دعوت دے رہے ہو؟ تم مومنوں کو کیوں دعوت دے رہے ہو؟ نچاؤ انڈیا، کون منع کر رہا ہے؟ کنجریوں کو نچاؤ، کون منع کر رہا ہے؟ ارے جن کے ساتھ رب کے فرشتے چلتے ہیں، جن مجلس میں رب کے فرشتے ہوتے ہیں، تم کون ہوتے ہو فرشتوں کو ذلیل کرنے والا؟ لہذا آج مجمع عام میں یہ بات سن لے ہر آدمی کہ اگر کسی کی شادیوں میں، کسی کے ولیموں میں اس طرح کے مجرے لگتے ہو تو کم از کم نیک لوگوں کو مت بلاؤ، اور ان لوگوں میں کم از کم مجھ جیسے ایک قریب جو نیک تو نہیں ہے، ایک گنہگار ہے مگر اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے دین کو زندہ رکھنے والا ہے، اس گنہگار کو آج کے بعد کوئی دعوت دے کر کے اس طرح بڑی مجلس میں رسوا نہیں کرے گا. اس لیے کہ کئی بار رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، منہ چھپا کے نکلنا پڑا. لوگ دیکھے جا رہے ادھر ناچ رہے، مولوی صاحب ادھر سے منہ پوچھتے ہوئے بھاگ رہے. تو آج کے بعد کوئی بھی ایسے پورے مجلس میں ہمیں دعوت نہیں دے گا. اب آگے حدیث رسول سنو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یخسف اللہ بہم الارض ویجعل منہم القردۃ والخنازیر. ایسی برائیوں میں جب لوگ ٹھیک ایک دم شباب پر، جوش پر، مزے میں ہوں گے، مزے میں جب ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو زندہ زمین میں دھسا دے گا، اور کچھ لوگوں کو بندر بنا دے گا، اور کچھ لوگوں کو سور بنا دے گا. کیا بنا دے گا؟ جس سور کو دیکھتے ہوئے 50 بار تھوکتے ہو نا، 50 بار تھوکتے ہیں